بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانش رضوی رائے بریلی سے سلام کرنے کے بعد سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا، میرا نام دانش رضوی ہے، میں رائے بریلی سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی؟ ان کی صلح کرنے کی وجہ آخر کیا تھی؟ آپ کا سوال مستند اور مستدل جواب۔ امید ہے کہ آپ کا سوال آپ کو پسند آ رہا ہوگا اور ہماری پریویس کلپس آپ کے اس ماہ رمضان میں مددگار ثابت ہو رہی ہوں گی۔ آج کا جواب شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر کارڈ پر کلک کریں اور یہاں پر ایک کویسچن آپ سے پوچھا گیا ہے۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کویسچن کا جواب دیں تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر بنا سکیں۔ اس جواب میں ہم سب سے پہلے ان حالات اور ایونٹس کی سمری آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہم 6 ریزنز آپ کے سامنے بیان کریں گے جن کی بنیاد پر امام حسن علیہ السلام نے صلح کی۔ سب سے پہلے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح اگرچہ ظاہر میں صلح تھی لیکن حقیقت میں وہ بھی ایک قیام تھا، کیونکہ صلح کے بعد امام حسن علیہ السلام خاموش نہیں بیٹھے بلکہ اس واقعے کے بعد آپ نے اس طرح سے شاگردوں کی تربیت کی کہ ہر ایک شاگرد معاویہ کی حکومت کے لیے خطرہ بن گیا تھا، جیسے حجر بن عدی، رشید حجری اور عمر بن حمق۔ آیت اللہ خامنئی شیخ رازی آل یاسین اور سید شرف الدین موسوی کے قول کو اپنی کتاب ہمرزمان امام حسین علیہ السلام میں اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ واقع کربلا کے پہلے قہرمان امام حسن علیہ السلام ہیں اور پھر امام حسین علیہ السلام۔ صلح کے واقعے کی سمری۔ 21 رمضان سن 40 ہجری کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد خلافت کی ذمہ داری امام حسن علیہ السلام کے کاندھوں پر آتی ہے۔ لوگ پوری رضامندی اور خوشی سے امام کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ تقریباً 40,000 لوگوں نے ایک ہی دن میں امام کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد امام حسن علیہ السلام حاکم شام معاویہ کو خط لکھ کر اس سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلد از جلد شام کی حکومت کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ امام علیہ السلام کا خط پڑھ کر معاویہ جواب میں اپنی عمر اور تجربے کا بہانہ بناتا ہے اور بیعت سے انکار کر دیتا ہے اور ایک عظیم فوج کو امام علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے کوفے کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اس دوران حالات اتنی تیزی سے بدلے جن کی وجہ سے امام علیہ السلام کو مجبوراً صلح کرنی پڑی۔ صلح کے عوامل یعنی ریزنز کیا تھے؟ صلح کے عوامل: 1. لوگوں کا جنگ سے تھک جانا، 2. لوگوں کا دنیا طلب ہو جانا، 3. ساتھیوں کی بے وفائی، 4. لوگوں کی بے بصیرتی، 5. شیعوں کی جان کی حفاظت، 6. اسلام کے مٹ جانے کا ڈر ہونا۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جنگ سے تھک چکے تھے۔ کچھ امام علیہ السلام کے خاص ساتھیوں کے علاوہ زیادہ تر امام کی فوج میں وہ لوگ تھے جو حق کے لیے جنگ کے بجائے باطل سے صلح کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ان لوگوں کی مذمت کی ہے اور آپ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس قوم پر جس کے پاس نہ حیا ہے اور نہ ہی دین خدا۔ اگر میں حکومت کو معاویہ کے حوالے کر دوں تو خدا کی قسم اس کی حکومت میں تمہیں ایک دن بھی خوشی کا نصیب نہ ہوگا، اور خدا کی قسم سخت ترین اذیتوں سے تمہارے ساتھ برائی کرے گا، اس طریقے سے کہ تم آرزو کرو گے کہ اے کاش حبش کے سیاہ لوگ تم پر حکومت کرتے۔ جب معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو صلح کی پیشکش کی تو امام علیہ السلام نے اپنی فوج کو معاویہ کی صلح کی پیشکش سے آگاہ کیا اور فرمایا، جان لو کہ معاویہ نے ہمیں ایک ایسی چیز کی پیشکش کی ہے جس میں نہ تو ہماری عزت ہے اور نہ ہی انصاف کے مطابق ہے۔ اگر راہ خدا میں شہید ہونے کا جذبہ باقی ہے تو ہم اس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیں اور تلوار اٹھا لیں یہاں تک کہ خدا ہمارے درمیان فیصلہ کرے، لیکن اگر دنیاوی زندگی چاہتے ہو تو اس کی درخواست کو مان کر تمہاری رضامندی حاصل کر لیں۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے فرمایا، ہر طرف سے البقیہ البقیہ یعنی ہمیں زندگی چاہیے، ہمیں زندگی چاہیے کی آواز آنے لگی، جس کے بعد امام علیہ السلام نے صلح نامے پر دستخط کیے۔ دوسری وجہ یعنی سیکنڈ ریزن، لوگوں کا دنیا طلب ہو جانا۔ امام حسن علیہ السلام کے دور میں زیادہ تر لوگ پوری طرح سے دنیا کے غلام بن چکے تھے۔ حکومت شام کی دولت اس طرح ان کی آنکھوں میں سمائی تھی کہ وہ آخرت اور خوف خدا کو بھلا چکے تھے۔ کچھ مثالیں یہ ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ زیادہ تر کوفے والوں نے معاویہ کو خط لکھ کر کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اگر آپ کہیں تو حسن ابن علی کو قید کر کے آپ کے پاس بھیج دیں۔ امام کی فوج کا کمانڈر عبید اللہ ابن عباس معاویہ سے 10 لاکھ درہم رشوت لے کر 8,000 ساتھیوں کے ساتھ معاویہ کے ساتھ جا ملتا ہے۔ صلح کی تیسری وجہ، ساتھیوں کی بے وفائی۔ امام حسن علیہ السلام کے اکثر سپاہی انہیں امام معصوم نہیں مانتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے صلح کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس چند لوگوں کے علاوہ کوئی فوج نہیں تھی۔
ورنہ اگر امام حسن علیہ السلام کے پاس وفادار ساتھی ہوتے تو کبھی بھی آپ صلح نہ فرماتے، جیسا کہ آپ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں۔ میں نے حکومت معاویہ کے حوالے کر دی چونکہ میرے پاس افراد اور ساتھی نہیں تھے، اگر ہوتے تو میں امیر شام سے صبح و شام جنگ کرتا۔ چوتھی وجہ لوگوں کی بے بصیرتی۔ اس سلسلے میں آیت اللہ خامنہئی اپنی تقریر میں بیان فرماتے ہیں، میں نے مختلف مقامات پر یہ بات کہی ہے کہ جس چیز نے امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنے پر مجبور کیا ہے وہ لوگوں کی بے بصیرتی تھی۔ سیاسی تحلیل یعنی انالیسس کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں تھی۔ ان کی نظر میں معاویہ اور امام حسن علیہ السلام ایک جیسے تھے، وہ دونوں کو اسلامی لیڈر مانتے تھے۔ یہ وہی چیز تھی جس کی وجہ سے خوارج کا فتنہ وجود میں آیا اور جس نے امام علی علیہ السلام جیسے بہادر انسان کو مظلوم بنا دیا۔ پانچویں وجہ شیعوں کی جان کی حفاظت۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خاص افراد زیادہ تر جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں شہید ہو چکے تھے، اور جو خاص شیعہ بچ گئے تھے انہیں بعد میں معاویہ کے حکم سے شہید کر دیا گیا تھا، جیسے حضرت مالک اشتر اور حضرت محمد بن ابی بکر۔ ابی سعید عقیزہ کہتے ہیں، میں امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور میں نے پوچھا کہ اے فرزند رسول خدا، آپ تو جانتے تھے کہ آپ حق پر ہیں، پھر بھی آپ نے معاویہ جیسے ستمگر کے ساتھ صلح کیوں کی؟ تو امام نے فرمایا، اگر یہ کام نہیں کرتا تو روئے زمین پر کوئی شیعہ باقی نہ بچتا، سب کو شہید کر دیا جاتا۔ چھٹی اور آخری وجہ دین کے مٹ جانے کا ڈر۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امام علی اور امام حسن علیہ السلام نے صبر اور مشکلات کا سامنا کر کے اس دین کو مٹنے سے بچایا۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح اور امام حسین علیہ السلام کا قیام بھی اسی مقصد کے لیے تھا تاکہ دین خدا کو بچایا جا سکے۔ جیسا کہ خود امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں روئے زمین سے مسلمان ہی ختم نہ ہوں، اس وجہ سے میں نے صلح کیا تاکہ دین خدا باقی رہے۔ آخر میں آپ کے سامنے کنکلوژن پیش کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جن وجوہات کی بنا پر نہ چاہتے ہوئے بھی معاویہ سے صلح کی تھی وہ یہ ہیں: 1. لوگوں کا جنگ سے تھک جانا، 2. لوگوں کا دنیا طلب ہو جانا، 3. ساتھیوں کی بے وفائی، 4. لوگوں کی بے بصیرتی، 5. شیعوں کی جان کی حفاظت، اور 6. دین کے مٹ جانے کا ڈر ہونا۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کارڈ پر کلک کر کے سوال کا صحیح جواب دیں تاکہ ہم بہتر ویڈیوز بنا سکیں اور اہل بیت کی زیادہ خدمت کر سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنی ویوز کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان ویڈیوز کو اور زیادہ دلچسپ بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سبیل میڈیا ریسرچ ٹیم کی طرف سے شکریہ۔